الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ پیارے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے اسی طرح ہم تمام کو جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ جمع فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے دنیا کی زندگی عطا کی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی گزار لینے کے لیے، برباد کر لینے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی کے ذریعے آخرت کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کی زندگی دی ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر ہم آخرت کو آباد کر سکتے ہیں، اپنی زندگی اچھی بنا سکتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر غفلت کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے، کفار کی عادت ہے، اور دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کی محبت دلوں کے اندر بٹھانا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی عبادت کرنا ہمارے اوپر ضروری اور فرض ہے۔ فرض عبادت ہمارے اوپر فرض ہے، پھر جن عبادات کا حکم جس طرح ہے تو وہ عبادت اپنے حکم کے حساب سے اس طرح ہم پر عائد ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی عبادت کے لیے جگہ دیتے ہیں، کبھی وقت دیتے ہیں، عبادت کے لیے اسی طرح موقع برابر فراہم کرتے رہتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ تاکہ ہمارے بندے سدھر جائے، تاکہ ہمارے بندے کو موقع ملے، کہیں یہ نہیں کہے کہ اللہ تو نے وقت نہیں دیا، تو نے کوئی ایسا دن ہی نہیں دیا جس دن میں تیری عبادت کرتا، جس دن میں تجھے اپنا بناتا، کوئی ایسا وقت ہی نہیں دیا، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، لیلۃ القدر دی ہے، اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، مطلب ان ایام کی زیادہ فضیلت ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں۔ باقی عام دنوں میں بھی بندہ ثواب کرتا ہے، بندہ اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب لکھتے ہیں۔ خیر میرے دوستو، انہی مہینوں میں سے ابھی جو ایک مبارک مہینہ چل رہا ہے، بابرکت مہینہ چل رہا ہے، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ اپنے اندر بہت عجیب عجیب چیزیں رکھتا ہے۔ اس مہینے کے اندر چند واقعات رونما ہوئے ہیں۔ مختصر وقت کے اندر واقعات کو تو بالتفصیل نہیں بیان کیا جا سکتا، اب واقعات سے سبق کیا ملتے ہیں اب اسے تو ضرور بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب واقعات کے اندر کچھ باتیں جو اس قسم کی سامنے آنے جیسی ہو، ان باتوں کا سامنے آ جانے سے انسان کے لیے ضرور فائدہ ہوتا ہی ہے۔ میرے دوستو، اسی مہینے کی پہلی تاریخ کے اندر خلیفہ ثانی، دوسرے نمبر کے خلیفہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے، اب اس پر چند باتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ایید الاسلام باسلام عمر ابن الخطاب او بعمر ابن الہشام، اے اللہ تو اسلام کو طاقت پہنچا، تو اسلام کو قوت بخش، یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر ابن خطاب کو مسلمان کر دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت تھی، اللہ کی جو نظر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انتخاب تھا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا۔ کیوں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت مند تھے، طاقتور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب طاقت عطا کی تھی۔ اگر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت مل جائے تو اس سے اسلام کو طاقت مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ مرید تھے، مطلب انہوں نے اپنی کوشش سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اسلام قبول کیا، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت اسلام کو تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ما زلنا اعزۃ منذ اسلم، جب سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہمیں برابر عزت ملتی رہی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ہمیں کچھ کہے۔ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو وہ طاقت ملی، وہ قوت ملی۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اسلام کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی چیز اچانک میں رکھی ہوئی ہو، جمی ہوئی ہو، پھر جب اسے یوں پھیلا دیا جائے بہت دور تک پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو فشل اسلام بجیرانی، اسلام اپنے تمام گوشوں میں پھیل گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام، ان کے ذریعے اسلام کو بہت طاقت ملی، انہوں نے حکومت کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب حکومت رہی ہے۔ عامتاً آج انسانوں پر حکومت کرتے ہیں، اسی طرح عامتاً آج جو حکومت کرتے ہیں پبلک پر حکومت کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے کیسی حکومت کی ابھی آپ کو مثال سے سمجھاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 چیزوں پر حکومت کی جن 4 چیزوں سے انسان بنا ہے۔ انسان کون کون سی چیز سے بنا ہے؟ نمبر 1 پانی، نمبر 2 ہوا، نمبر 3 آگ اور نمبر 4 مٹی۔ ان چاروں چیزوں پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکومت کی۔ وہ کیسے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ پر کس طرح حکومت کی آپ کو بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر آگ نکل آئی، آگ نکلی تو نکلنے کی وجہ سے بہت سے گھروں کو جلا رہی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ان کو پتہ چلا کہ آگ لگ گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے آگ کی ہمت کیسے کہ یہاں آئے۔ ایک صحابی کو حکم فرمایا کہ چادر لو اور آگ کو دوڑاؤ۔ صحابی نے آگ کو دوڑانا شروع کیا اور بہت دور تک دوڑاتے لے گئے، پھر بالآخر وہ آگ جس سوراخ سے نکلی تھی اسی کے اندر جا کر گھس گئی، پھر سوراخ کو بند کر دیا۔ حضرت عمر کی طاقت اتنی تھی، اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ آگ پر بھی حکومت کی۔ نمبر 2 حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مٹی پر کس طرح حکومت کی۔ مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ آیا، حضرت عمر کا دور تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے دور کے اندر ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوتی ہے، ظلم نہیں ہوتا ہے، کسی پر تشدد نہیں ہوتا ہے، تو میرے ہوتے ہوئے زلزلہ کیوں؟ کیا قصور تھا کہ زمین کو زلزلہ آیا، زمین کے اندر زلزلہ آیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھایا اور زبردست پٹائی کی، زور سے مارا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عمر نے پانی پر کس طرح حکومت کی؟ دریائے نیل جو مصر کے اندر موجود ہے، اس کے متعلق روایت موجود ہے کہ وہ دریائے نیل اور فرات اور سیحان، اور ایک دریا ہے جو چاروں دریا وہ جنت کے دریوں میں سے، جنت کی نہروں میں سے یہ نہریں ہیں۔ دریائے نیل کا کنیکشن کہاں سے ہے آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ دریائے نیل سال میں خشک ہو جاتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر دریا کے اندر پانی لانا ہے، دریا پانی تب چھوڑے گا جب ہم ایک خوبصورت لڑکی کو، حسین اور جمیل لڑکی کو ہم بالکل زیور کے ساتھ آراستہ کر کے دریا میں ڈالیں گے تو دریا کے اندر پانی آ جائے گا۔ تو اسی طرح کرتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے 2 خط لکھے، ایک خط گورنر کے نام لکھا اور ایک خط دریا کے نام لکھا۔ گورنر کو یہ خط لکھا کہ میں جو تم کو دوسرا خط بھیج رہا ہوں یہ دریا کے اندر ڈال دینا۔ حضرت عمر نے جو خط لکھا تھا دریا کے نام، اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ اے نیل، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے اور چلتا تھا اور چلتا رہے گا
تو چلنا شروع ہو جا، اگر تو اپنے حکم سے چلتا تھا تو بند ہو جا، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی یہ خط دریا کے اندر گیا، دریائے نیل نے چلنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی پر بھی حکومت کی، آگ پر بھی حکومت کی، پانی پر بھی حکومت کی، ہوا پر کس طرح حکومت کی۔ حضرت ساریہ ابن زنیم رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہے، ان کا لشکر مدینہ منورہ سے کافی میل کے فاصلے پر گیا ہوا تھا، اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کمانڈر تھے لشکر کے، جہاد کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کر رہے تھے، اچانک میں حضرت عمر مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کے درمیان صحابہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے اچانک میں کہا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پاس جاؤ، پہاڑ کے پاس جاؤ، پہاڑ کے پاس جاؤ۔ صحابہ گھبرا گئے، ساریہ تو وہاں گئے ہوئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، یہاں تو ساریہ ہے نہیں کوئی، حضرت عمر کس طرح کہہ رہے یا ساریہ الجبل؟ تو یہ آواز حضرت ساریہ تک پہنچی۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو فتح ہوئی۔ وہاں سے آنے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اس طرح کی آواز تم کو پہنچی تھی کہ اے یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کے قریب ہو جاؤ؟ تو انہوں نے کہا بالکل پہنچی تھی۔ وہ آواز پہنچائی کس نے؟ دراصل پہنچائی اللہ نے، اور ہوا کے ذریعے پہنچائی۔ تو ہواؤں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ان کی عادت تھی کہ سورہ یوسف اور سورہ نحل پڑھا کرتے تھے۔ خیر فجر کی نماز کے اندر مجوسی، جس کا لقب ابو لولو ہے، نام فیروز ہے، تو اسی نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں حملہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں اور وہ بھی پیچھے سے حملہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر ایسے تھے کہ حضرت عمر کے ہوتے ہوئے کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں تھا جو حضرت عمر کو سامنے سے مارتے۔ یہی وجہ تھی کہ ڈرپوک شخص اس نے پیچھے سے آ کر حضرت عمر کو حملہ کیا۔ بالآخر اسی مہینے کی پہلی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تو یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہمارے شہداء ہیں ان کو ہم ایصال ثواب کریں۔ خیر اسی مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ واقعہ تو بہت تفصیلاً ہے، اب اسے تو عرض نہیں کیا جا سکتا۔ کوفیوں نے غداری کی، یزید کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً ان کی شہادت کا عجیب منظر ہے۔ شہادت کا منظر ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ محرم کا مہینہ ہم اچھی طرح گزارے۔ محرم کے مہینے کے اندر اسی پوری زندگی اچھی طرح گزارنی ہے، لیکن خصوصاً ان مہینوں کے اندر جتنے بھی شہداء ہیں ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، کچھ پڑھ کر ان کے نام بخشنا ہے۔ میرے دوستو، اب اس مہینے کے اندر ایک چیز اور آتی ہے، وہ ہے روزہ، عاشورہ کا روزہ۔ 2 روزے رکھتے ہیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11، 2 روزے رکھتے ہیں۔ اب اس روزے کی فضیلت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو روایت موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر روزہ جو کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، تو اس مہینے کا روزہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد کا بہتر روزہ محرم الحرام کے اندر عاشورہ کا روزہ ہے۔ تو اس روزے کا ہم اہتمام کریں۔ روزہ رکھ رہے ہیں پابندی سے رکھے، اسی طرح جو رکھ نہیں رہا ہے تو اسے برا نہیں سمجھے، اس لیے کہ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، لیکن جو رکھ رہا ہے ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنا لے، بہت ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صیام، دوسری روایت کے اندر، اور یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ۔ ایک روایت میں السنۃ التی قبل، کہ میں امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو شخص عاشورہ کے روزے رکھے گا، عاشورہ کے روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کے ذریعے 1 سال پہلے کے گناہ اسے معاف کر دیں گے، اس سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ تو روزے کے متعلق بات تھی۔ اور عاشورہ کے دن ایک کام اور کرنا ہے، ایسے تو پوری زندگی کرنا ہے، وہ یہ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی سے بہت پیار ہے اور بخیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔
روایت موجود ہے السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ، سخی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے، اور بخیل آدمی وہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے سخاوت اپنے اندر لائے۔ روایت موجود ہے علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الاستذکار، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی، جو شخص اپنے گھر والوں کا خرچہ عاشوراء کے دن بڑھا دے، جو شخص اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرے، اپنے گھر والوں کو زیادہ کھلائے، اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق کے اندر، کمائی کے اندر وسعت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمائی کے اندر بڑھوتری کر دیتے ہیں، اس کی کمائی کے اندر بہت سے لوگوں کا حصہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں جو کچھ مال دیا ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ عامتاً یہ سمجھا گیا ہے دوستوں پر مال خرچ کرو تو اسے فخر سمجھا جاتا ہے، معاشرے کے اندر چند لوگ واہ واہ کرتے ہیں کہ تو چل یار دوستوں کو کھلایا، پارٹی کرا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اسی طرح۔ لیکن ہمارے اندر رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، اسی طرح اپنی اہلیہ کو کھلانے کا جذبہ نہیں رہا، جس طرح دل سے کھلانا چاہیے اس طرح نہیں کھلاتے ہیں، کھلانے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، کہ جو شخص اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدقہ کا ثواب عطا کرتے ہیں، صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک روایت تو اس سے یہ سبق ملتا ہے، ایک رشتہ دار ہے، ایک دوست ہے اور ایک بیوی ہے، ہم تینوں پر خرچ کریں گے تو دو کے اندر اور ایک کے اندر فرق کیا ہے آپ کو یہ بتلاتے ہیں۔ بیوی کے اندر اگر بیوی کے اوپر خرچ کریں گے، رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دو ثواب دیں گے، پہلا ثواب صدقہ کرنے کا اور دوسرا ثواب رشتہ داری کو جوڑنے کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا۔ اور دوستوں پر خرچ کریں گے تو یہی ثواب ہوگا کہ صرف خرچ کرنے کا ثواب ہوگا۔ اور عامتاً دیکھا گیا ہے کہ دوستوں پر جو خرچ ہوتے ہیں فضولیات ہوتے ہیں، دوستوں پر فضول خرچی کی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، گھر والوں پر خرچ کرنا، گھر والوں کو خوش رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم عاشوراء کے دن اسی طرح پورا سال ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ مال دیا ہے اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، غربا پر خرچ کرنا ہے۔ اور عاشوراء کے دن کی تو فضیلت ہے ہی ہے کہ جو شخص خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کی رزق کے اندر وسعت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔